الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باوازی بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة باوازی بلند پڑھیے الصلاة يا نور الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان کی مہک میں کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک میں گر کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کچھ بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کچھ بسا ایک دے ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دے ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں ان کی مہک میں دیتے غنچے اور میرے قریب
گئے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور دے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور دے اور ملک سخ کی شاہی تم کو رضا سے ملک سخ کی شاہی تم کو رضا سے جس سمت پہ آ گئے وہ سیکھے دکھا دیے ہیں ان کی مہک میں دیتے ان کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کچھ بسا دیے ہیں۔ اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت ہی لائق صد اعزاز و تکریم میرے نمازی بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ کا احسان عظیم کہ اس خالق و مالک نے ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ دعا فرمائے خلا کی کائنات ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محرم الحرام جاری و ساری ہے۔ امت کے دلوں پر محرم کا غم ابھی موجود ہے۔ 10 محرم الحرام ہم گزار کر بیٹھے ہیں۔ جب بھی محرم آتی ہے دلوں پہ کیفیات کا ایسا ماحول ہوتا ہے، یوں لگتا ہے کہ ابھی کربلا کا واقعہ ہوا ہو۔ ایسا غم جو ہے وہ امت کے دلوں میں موجود ہے۔ ابھی ہم غم کرب و بلا میں تھے، ابھی ہم
اس بات پر افسوس کر رہے تھے کہ آج سے کئی صدیاں پہلے یزید نے، ابن زیاد نے، خولی نے، شمر نے اور سینکڑوں بدبختوں نے کربلا کے ریگزار پر آل نبی اولاد علی کے سر قلم کیے، آل نبی کا خون بہایا، کربلا کے ریگزار پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی حرمتوں کو پامال کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے، حضور کے نواسے حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے، ہم تو اس غم میں موجود تھے، ہمارے کیفیات تو کربلا کے ریگزار پر تھی، ہمارے خیالات تو کربلا کے ریگزار پر تھے۔ یاد رکھیے گا، جس طرح کربلا کے اندر حسینی کردار منظر عام پہ آیا، اسی طرح یزیدی کردار بھی منظر عام پر آیا۔ یزید تو ختم ہوا، یزید کا نام تو ختم ہوا، یزید کی باتیں تو ختم ہوئی، یزید کا منصب تو ختم ہوا، یزید کا وقار تو ختم ہوا، مگر یزیدی سوچ آج بھی اس کائنات میں موجود ہے۔ یزیدی منفی سوچ والے لوگ آج بھی ملک پاکستان میں اور دیگر ممالک میں موجود ہیں۔ جیسے کربلا کے ریگزار پر یزید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حرمت کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی حرمت کو پامال کیا۔ آج بھی جگہ جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو وقار ہے اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور افسوس بالائے افسوس یہ ہے کہ آج بھی یزیدی سوچ کے حامل لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ ہم تو اس غم میں تھے کہ کربلا کیسے ہوا، حسین بن علی کو شہید کیا گیا، علی اکبر کو شہید کیا گیا، نوجوان علی اکبر کو شہید کیا گیا، ہم تو اس غم میں موجود تھے۔ لیکن ہمارے اس وطن عزیز کہ جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ وہ وطن عزیز ہے کہ جس کی بنیاد کلمہ طیبہ پر رکھی گئی، یہ وہ وطن عزیز ہے کہ جس کا منشور نظام مصطفیٰ تھا، یہ وہ ملک ہے، یہ وہ وطن عزیز ہے کہ جس کا منشور قرآن کا نظام تھا، قرآن کا قانون تھا، جس کا منشور وہ قانون تھا، وہ قانون اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے، وہ قانون جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق اس دنیا میں لائے، وہ نظام کہ جسے امیر المؤمنین عمر بن خطاب اس دنیا میں لائے، جسے حضرت عثمان بن عفان اس دنیا میں لائے، جسے علی مرتضیٰ اس دنیا میں لائے، اور جسے محمد بن قاسم اس دنیا میں جس نظام کو لائے، یہ ملک تو اس نظام کے لیے بنا تھا۔ لیکن افسوس ہے اس ملک میں چلنے والا میڈیا کا بہت بڑا چینل
जियो चैनल कि जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को पामाल किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाते पहले फराक बनाता था, पहले जो है वो दीगर कुफर के मुमालिक जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाते शाये करते थे। हमें अफसोस होता था कि जी फुला काफिरों के मुल्क ने ये काम कर दिया, फुला काफिरों के मुल्क में ये काम हो गया, फुला काफिरों के मुल्क में ये काम हो गया, फुला बदबख्तों ने ये काम कर दिया। मगर अफसोस, सब अफसोस ये है कि इस बार हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर चलने वाला जियो न्यूज, इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को पामाल किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथे शाये किए। ओ भाई, कितना इन मोमिनों के दिलों को तोड़ेंगे, कितनी चोटें देंगे। खुदा की कसम, हमें तो अभी हमें करबला नहीं होना था कि आपने इस उम्मत को एक और गम दे दिया कि इमाम अल-अंबिया सैयद अल-अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपने जो है वो खाके शाये किए। अफसोस होता है इस उम्मत पर, अफसोस होता है इस कानून पर, अफसोस होता है इस निजाम पर, अफसोस होता है ऐसी हुकूमत पर कि जहां जो है वो अदालत के खिलाफ जो है वो अगर कोई बोले, अदालतों की कोई जो है ना वो हुर्मत को पामाल करे तो उसे कई सालों तक सजा दी जाए, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को पामाल करे उसे चंद दिन के लिए जो है ना वो उसका बाइकॉट किया जाए, चंद दिन के लिए उस पर पाबंदी हो, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए कि ये मुल्क हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ये लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। अगर कोई और कुफर जो है ये काम करता है तो ये चाहने वाले उन्हें नहीं छोड़ते, तो फिर ये चाहने वाले यहां भी खामोश नहीं रहेंगे। इसलिए कि हमारी जानें, हमारा माल, हमारी हुर्मतें, हमारी इज्जतें, हमारे माँ बाप की इज्जतें, हमारे माँ बाप की हुर्मतें, ये सब कुछ नबी पाक की हुर्मत पे कुर्बान है। हम किसी सूरत में खामोश नहीं रह सकते। खुदा की कसम, याद रखिएगा, इस कायनात का बड़ा गुनाह तो शिर्क है, यकीनन शिर्क है, और यह ऐसा गुनाह है कि जिसकी कोई बख्शिश नहीं है, जिसकी कोई माफी नहीं है। उससे भी बड़ा गुनाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को पामाल करना है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे डाका डालना है। बताएं क्या आन पड़ी तुम्हें? ये लोग चाहते क्या है? मैं अक्सर आपसे कहा करता हूं ना, दरअसल ये हमारा टेस्ट किया जाता है, हमें चेक किया जाता है। आज से कई साल पहले यहूदा नसारा ने बैठकर ये प्लानिंग की थी कि मुसलमान को न नमाज के पीछे कर सकते हो, मुसलमान को जो है वो किसी तरह भी हराया नहीं जा सकता। उसकी वजह क्या है? कहा कि इसलिए कि इनके दिलों के अंदर अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है। कि अगर इनको हराना है, इनको मात देनी है, इन्हें जलील रसवा करना है, तो फिर इनके दिलों में मोहब्बत मुस्तफा को निकालो। इनके दिलों में जो मोहब्बत मुस्तफा कूट कूट के भरी हुई है, उन्हें निकाल दो। अब उसका तरीका कार यही है, उस वक्त भी था, आज भी है, और यही कुफ्फार का और कुफ्फार के मानने वालों का तरीका कार रहा है और रहेगा कि ये हर बार चंद अभियान के बाद, चंद हफ्तों के बाद, चंद महीनों के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। ये हमें चेक करते हैं कि आया इनके दिलों में मोहब्बत मुस्तफा मौजूद है या नहीं मौजूद। और अगर मैं इस वक्त की बात करूं तो शायद लग यही रहा है कि अब कहीं ना कहीं हमारे दिलों से वकार मुस्तफा खत्म हो रहा है। मोहब्बत मुस्तफा का जो जज्बा था
وہ ختم ہو رہا ہے. اگر فرانس یہ کام کرتا ہے تو لوگ خاموش ہیں. انڈیا کے اندر اگر یہ کام ہوتا ہے تو مسلمان خاموش ہیں. امریکہ کے اندر یہ کام ہوتا ہے تو مسلمان خاموش ہیں. دنیا کے کسی ملک میں بھی یہ کام ہو رہا ہے مسلمان خاموش ہے. یہاں تک کہ پاکستان میں بھی اگر یہ کام ہوا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ چند لوگوں کے سوا کسی کو پتا ہو اس مسئلے کا، اس معاملے کا کہ کیا ہوا. ہفتے کے بعد منبر کے امام صاحب آئیں گے تو ان کی ذمہ داری ہمیں بتائیں گے کہ فلاں ٹی وی چینل میں یہ حرکت کر دی، فلاں ٹی وی چینل میں یہ حرکت کر دی، فلاں ملک میں یہ کام ہو گیا، فلاں ملک میں یہ کام ہو گیا. ہمارے پاس بھی تو موبائل ہے، ہمارے پاس بھی تو فیس بک ہے، ہمارے پاس بھی تو ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے. ہاں ہے، لیکن امام صاحب ہم نے یوٹیوب اس میں تھوڑی رکھی ہے. ہم نے تو یوٹیوب جو ہے وہ اپنی موج مستی کے لیے رکھی ہوئی ہے. ٹک ٹاک ہم نے اپنی موج مستی کے لیے رکھا ہوا، فیس بک ہم نے اپنی مستیوں کے لیے رکھا ہوا. خدا کے لیے ذرا مسلمانوں جاگو، جاگو، جاگو کہ کہیں کوئی پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ حملہ نہ کرے. کہیں کوئی پھر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ ڈاکہ نہ ڈالے. یاد رکھیے اس معاملے میں اگر کردار دیکھیں تو ہمارے بڑوں کا کردار دیکھیں. انہوں نے کس طرح سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر قربانیاں دی ہیں. علماء لکھتے ہیں ایک نوجوان کی بارات جا رہی ہے، بارات سفر میں تھی کہ سامنے راستہ بند تھا، بارات رکی. پوچھنے والوں نے پوچھا میاں راستہ کیوں بند ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ قادیانیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ حملہ کیا ہے. تو اس بارات کا دولہا اپنی سواری سے نیچے اتر آیا. بارات کا دولہا یہ معاملہ دیکھ رہا ہے اور پیچھے اس کی ماں ہی. کہا بیٹا کیا معاملہ ہے؟ کہا امی جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملہ ہو گیا ہے. کہا بیٹا پھر چھوڑ اس بارات کو، پھر چھوڑ اس شادی کو. اگر دولہا بننا ہے تو پھر ناموس مصطفیٰ کا دولہا بن. اگر دولہا بننا ہے تو پھر عزت مصطفیٰ کا دولہا بن. میں تجھے اس دودھ کی قسم دیتی ہوں جو دودھ میں نے تیری رگوں میں اتارا ہے، تیرے جسم میں اتارا ہے. تجھے اس دودھ کی قسم، جا اپنے سونے نبی کی عزت کو پہرا دے اور پیٹ پھیر کے نہ بھاگنا. اس لال نے کہا امی جان میں اسی دودھ کا وعدہ کرتا ہوں آپ سے، اسی دودھ کی قسم، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں. جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ قربان نہیں ہو جاتا واپس نہیں لوٹوں گا. وہ ماں کہاں ہے، وہ لال کہاں ہے، وہ بچے کہاں ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں؟ غزوہ بدر ہے، ذرا سنیے نبی پاک کی حرمت کتنی بڑی چیز ہے. غزوہ بدر ہے. غزوہ بدر کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ حضرت ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں ابو جان، یہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے کہا ابو جان جنگ کے میدان میں آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے ہیں،
मगर मैंने आपको वालिद समझ के छोड़ दिया है, मैंने आपको वालिद समझकर छोड़ दिया है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ बेटे, तेरी किस्मत कि तू मेरी तलवार के नीचे एक बार भी नहीं आया। अगर एक बार भी आता तो मैं तुझे दुश्मन नबी समझ के कत्ल कर देता। दुश्मन नबी समझकर, ये किसी भतीजे को भांजे को नहीं कहा जा रहा है, ये सगे बच्चे को, सगी औलाद को हजरत अबू बकर कह रहे हैं, एक मर्तबा भी तू मेरी तलवार के नीचे आता तो ये दुश्मन नबी समझ के कत्ल कर देता। भाई, ये वो मसला नहीं है कि हम जो है वो आंखों पे हाथ रख के कानों में उंगलियां डाल के खामोशी से बैठ गए तो इसमें हमारा क्या वास्ता। ना ना, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। फरमाया, तुम तब तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम हर चीज से बढ़कर मुझ मुस्तफा से प्यार ना करो। हमें माल से प्यार हो, हमें दर्दौलत से प्यार हो, हमें अपनी शान और शौकत से प्यार हो, हमें अपनी इज्जत से प्यार हो, हम अपनी जान से प्यार करते हो, हमें अपनी औलाद से प्यार हो, अगर मुस्तफा से प्यार ना हो तो फिर याद रखिए आपके दिल में ईमान नहीं है। और हर चीज का प्यार ना हो, सिर्फ दिल में मुस्तफा का प्यार हो तो समझ लें आपके दिल में कामिल ईमान भरा हुआ है। सरकार से सच्ची मोहब्बत हो और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का मंजर तो देखिए। इस कायनात के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वालों में जो नुमाया नाम नजर आता है वो है मुसैलमा कज़्ज़ाब। मुसैलमा, जरा बोलिए, मुसैलमा कज़्ज़ाब। मुसैलमा कज़्ज़ाब कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा झूठा। और ये कज़्ज़ाब क्यों हुआ? नाम तो इसका मुसैलमा था, लेकिन सहाबा किराम इसको मुसैलमा कज़्ज़ाब कहते थे। इसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खत भेजा। उस खत का उन्वान यह है कि जी आप मेरे साथ मुआहदा करें। क्या मुआहदा करें? कि आप हम इलाके बांटते हैं, चूंकि माअज़ल्लाह मैं भी अल्लाह का नबी हूं, आप भी नबी हैं, मैं भी अल्लाह का नबी हूं, तो फुला इलाका आपका, फुला इलाका मेरा। अगर इस तरह नहीं करते तो फिर इस तरह कर लेते हैं, एक हफ्ते के लिए माअज़ल्लाह मैं नबी हूं और एक हफ्ते के लिए आप नबी हैं। अगर यूं भी नहीं करते तो फिर यूं कर लेते हैं कि आपके बाद माअज़ल्लाह मैं नबी हूं। यह खत उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खत का जवाब दिया कि अंता कज़्ज़ाब, अंता कज़्ज़ाब, कि तू झूठा है, तू। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत का जवाब दिया और सरकार ने जो खत हवा में लहराया, सरकार ने फरमाया, कौन है जो इस खत को मुसैलमा के पास ले जाए? सहाबा किराम फरमाते हैं कि ख्वाहिश तो हर शख्स की थी। अभी सरकार ने ये पूछा, हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार की इस महफिल और मजलिस में बैठे हैं और खजूरें खा रहे हैं। जल्दी से उन्होंने कहा कि हुजूर मैं जाऊंगा। खजूरों के जर्रात जो है वो बाहर निकले। सहाबा कहते हैं, हमने कहा यार पहले खजूर तो खत्म कर ले। उसने कहा खजूरें खत्म होती रहेंगी, खजूरें खत्म होती रहेंगी। अब नबी पाक की हुर्मत की हिफाजत की बात है तो हबीब पहले तैयार है, आपका हुक्म करे, मैं जाता हूं। सहाबा जो रिवायत है, कई तरफ से ये रिवायत मौजूद है।
صحابہ کہتے ہیں حبیب بن زید کسی بڑے پہلوان کا نام نہیں ہے. حبیب بن زید کسی طاقتور شخص کا نام نہیں ہے. حبیب بن زید جو ہے نا اس شخص کا نام نہیں ہے کہ وہ 10 بندوں کا اکیلے مقابلہ کرے گا. نہ صحابہ کہتے ہیں حبیب بن زید کمزور شخص کا نام ہے. کمزور شخص، یوں سمجھے کہ جسم پہ گوشت نہیں ہے، ہڈیاں ہڈیاں ہے، کمزور شخص ہے. لیکن جب بات نہ منہ سے مصطفیٰ کی آئی تو کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. سرکار نے فرمایا پتہ ہے کہاں جانا ہے؟ یا رسول اللہ مسلمہ کے پاس جانا ہے، کذاب کے پاس جانا ہے. حضور نے فرمایا جاؤ. اب حضرت حبیب بن زید جو ہے وہ چل پڑے. مسلمہ کذاب ایک ریاست کے بادشاہ کا نام ہے. اس کی اپنی ریاست ہے، اپنی فوج ہے، اپنے لوگ ہیں. اور حضرت حبیب بن زید اس کے محل میں پہنچے. مسلمہ کا جو ماحول ہے وہ سب بنا ہوا ہے، ہر طرف اسی کے فوجی، اسی کے لوگ موجود ہیں. حضرت حبیب بن زید آئے. آپ نے کہا کہ یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے خط کا جواب دیا ہے. اس نے کہا پڑھ کے سنائیں، پڑھ کے بتائیں کیا لکھا ہے. آپ نے خط کھولا، اس میں جو سرکار نے لکھا تھا وہ سنایا اور کہا کہ ہمارے سرکار فرماتے ہیں کہ انت کذاب، تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. اچھا اکیلے میں بات ہوتی پھر برداشت ہو سکتی تھی. یہاں اس کے وزراء بھی موجود ہیں، مشیر بھی موجود ہے، سارے اسی کے چاہنے والے، اور سب کے سامنے یہ خط پڑھا جا رہا ہے. اسے امید کچھ اور تھی مگر اس کی امید پہ الٹ ہوا. جب اس نے سنا تو وہ آگ بگولا ہوا اپنے تخت سے نیچے اترا، تلوار ہاتھ میں. وہ حضرت حبیب بن زید کے سر پہ آ کے کھڑا ہوا. اس نے کہا کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا ہوا ہے کہ انت کذاب، تو جھوٹا ہے. کہا اچھا یہ تو تمہارے نبی کا خیال ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم کیا کہتے ہو؟ کہا میرا خیال بھی وہی ہے جو خیال مصطفیٰ ہے. وہ آقا کی زبان سے نکل گیا وہ قرآن بن جاتا ہے تو حدیث انجاب اس کا انکار کر دے. حضور کی زبان سے جو نکلا رب قرآن بنا دے اور حدیث انجاب سے پوچھتے میرا کیا خیال ہے؟ جو حضور کا فرمان ہے وہی میرا خیال ہے، تو جھوٹا ہے. کہا حبیب ارد گرد دیکھ لے، یہ میرا محال ہے، یہ میرا موت ہے. ان کی آنکھوں میں خون سوار ہے، ان کے ہاتھوں میں تیز دھاری تلوار ہے. یہ تیرا کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے. حضرت حبیب بن زید نے کہا کہ مجھے موت سے ڈراتا ہے، میرے اتنے بچے. جب میں سرکار کی بارگاہ سے نکلا تھا نا مجھے میرے انجام کا پتہ تھا، اور میں تو سرکار کی بارگاہ سے نکلتے ہوئے ہی اپنے سر پہ میں نے کفن باندھ لیا تھا. تو میرے بچوں کو یتیم ہونے سے مجھے ڈراتا ہے، میری بیوی کو بیوہ ہونے سے مجھے ڈراتا ہے. تو اس جان کی بات کرتا ہے، یہ ایک جان ہے، اگر ایسی ہمارا بھی ہو ایک ایک کر کے اپنے نبی کی عزت کو قربان کرتا جاؤں تو ایک کی بات کرتا ہے. اس نے حضرت حبیب بن زید کا ایک بازو جو ہے نا وہ قلم کر دیا. حضرت حبیب بن زید کا ایک بازو زمین پہ آ گرا. اس کا خیال تھا تکلیف دیکھیں گے تو اپنی بات سے یوں پھیریں گے. کہا اب بتا، کہا اب بھی وہی خیال ہے کہ تو جھوٹا ہے، ہمارے نبی سچے ہیں اور تو جھوٹا ہے. ہمارے نبی اور تو جھوٹا ہے. اس نے دوسرا بازو کاٹا، ایک ٹانگ دوسری ٹانگ، ٹانگیں بھی کٹ گئی، بازو بھی کٹ گئے.
لیکن حضرت حبیب بن زید کی زبان سے ایک ہی جملہ تھا، تو جھوٹا ہے، نبی سچے ہیں، تو جھوٹا ہے۔ حضرت حبیب بن زید کی آنکھوں کے سامنے بڑا کڑھا رکھا گیا، اس کے اندر تیل ڈالا گیا، تیل کو جلتا ہوا کیا، گرم تیل، اور حضرت حبیب بن زید کو کہا ابھی بھی موقع ہے، اپنی بات سے پیچھے ہٹتا ہو، نہیں ہٹتے تو یہ گرم تیل کسی اور کے لیے نہیں تمہارے لیے تیار کیا گیا۔ حضرت حبیب بن زید نے کہا ایک موقع دے دے، مجھے ایک موقع دے تھوڑی دیر کے لیے۔ اس نے کہا اچھا، سوچنا چاہ رہے ہوں گے۔ حضرت حبیب بن زید نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، دعا کی، کچھ لمحات کے بعد حضرت حبیب بن زید نے کہا چلو، کہا سوچ لیا، کہا ظالم تو کیا سمجھ رہا تھا؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں معاذ اللہ تیرے بارے میں کیا خیال رکھوں؟ میں نے وقت تیرے لیے نہیں مانگا، میں نے وقت اپنے لیے مانگا تھا کہ یہ زندگی کے آخری لمحات اپنے رب کی بندگی میں گزار سکوں۔ باقی ہم یہ تمہیں کرنا ہے، کر جو کر سکتا ہے، کر جو کچھ سے بن سکتا ہے کر۔ حضرت حبیب بن زید کو آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت حبیب بن زید آگ میں، اس میں تیل کے اندر آگ کو ڈالا گیا۔ حضرت حبیب بن زید کا جسم تیل میں جلتا رہا، اور حضرت حبیب بن زید کیسے کہا ہے فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، لوگوں کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہے۔ سرکار کے غلاموں نے پوچھا یا رسول اللہ اچانک آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا میرے عاشق زار کو شہید کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائی، مسلمانوں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور حرمت میں تو اس طرح قربانیاں دی ہیں۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کسی بڑے مولوی کا نام ہے؟ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کسی بڑے مفتی کا نام ہے؟ کسی گدی کے سجادہ نشین کا نام ہے؟ کسی مفتی اعظم پاکستان کا نام ہے؟ اور بھائی غازی علم الدین شہید ایک مزدور شخص کا نام ہے، علم الدین شہید اکبر خان کے بچے کا نام ہے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ عالم نبی اعلان علی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کہا کرتے تھے، خصوصاً ڈاکٹر اقبال کہا کرتے تھے شاہی اصلی ہمیں گلا کر دے رہا ہے، باغی کو برخانہ کا بچہ لے گیا، ہم ایسی باتیں کرتے رہے، باغی کو برخانہ کا بچہ لے گیا۔ غازی الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جب میاں والی سے ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تیسری جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے محنتیں کرتے جب آپ کو جو ہے نا وہ میانی شریف لاہور لایا گیا تو جب مزار میں اتارا جا رہا ہے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کان میں کچھ کہا، لوگ منظر دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے کان میں کچھ کہہ رہے ہیں، اور کان میں جب کچھ کہا باہر آئے تو ڈاکٹر اقبال نے دیگر لوگوں نے پوچھا حضرت جی کیا کہا ہے غازی الدین شہید کے کانوں میں؟ تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے کہا لوگوں میں نے غازی الدین سے یہ کہا کہ اے غازی جو کچھ ہم سے بن سکتا تھا وہ ہم نے کیا، تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تجھے میانی شریف لائیں گے، جی غازی الدین شہید کی خواہش کی ہم میاں والی نہیں رکھیں گے، ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کر دیا، اب ایک کام میرا بھی کرتے جانا، یقیناً تیرے مزار میں خود سرکار تشریف لائیں گے تو ہمارا سلام عرض کر دینا، اور کچھ نہ کرنا، ہمارا سلام عرض کر دینا۔
اور شاہ جماعت علی شاہ صاحب نے دستار اتاری، اپنی دستار غازی علم الدین شہید کے قدموں میں رکھی۔ کوئی بڑے مفتی کا نام ہے غازی علم الدین شہید؟ نہ، کام کیا ہے، معاملہ کیا ہے، کارنامہ کیا ہے؟ کارنامہ یہ ہے کہ نہ بچوں کی پرواہ کی، نہ گھر کی پرواہ کی، نہ ماں باپ کی پرواہ کی، نہ اپنی جان کی پرواہ کی، گھر پرواہ کی تو ناموس مصطفیٰ کی پرواہ کی، حضور کی ناموس نے پہرا دیا۔ اور پھر کمال دیکھیے، کمال لوگ لکھتے ہیں بڑی پیاری بات ہے، جب بھی ناموس مصطفیٰ پر بات ہو خدا کی قسم دل میں چاہتا ہے یہ بات سنائی جائے، ایسی شان کہے سبحان اللہ۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ نے جب جیل میں تھے، جیل کے ایام کا واقعہ ہے، غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملنے کے لیے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر کئی افراد سے ملاقات کے لیے گئے میاں والی کے اندر۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ نے ملاقات کی۔ اسی ملاقات کے دوران غازی علم الدین شہید نے کہا شاہ جی سے، پیر سے جماعت علی شاہ صاحب، شاہ جی ایک گزارش ہے، کہ میں چونکہ قید خانے میں ہوں اور حضرت یوسف نے بھی زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ قید خانے میں گزارا ہے، میری گزارش ہے کہ آپ مجھے سورہ یوسف کی تلاوت سنائیں۔ شاہ جی نے کہا کوئی بات نہیں۔ حضرت نے جو ہے وہ سورہ یوسف کی تلاوت شروع کی۔ تلاوت کرتے کرتے کہیں ایک غلطی ہوئی، اور غلطی لفظ میں نہ ہوئی، زبر زور کی غلطی ہوئی۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیر سے جماعت علی شاہ صاحب سے شاہ جی بڑے لوگ آپ کی یہ قرآن ہے، آپ قاری یہ قرآن ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ نے فلاں جگہ یعنی یہ غلطی کی ہے، آپ اسے درست کر لیجئے۔ پیر سے جماعت علی شاہ صاحب نے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھا، آپ نے کہا علم الدین میں جانتا ہوں تجھے، تو ان پڑھ ہے، چلو ہو سکتا ہے تمہیں ناظرہ پڑھا ہو، لیکن تو ان پڑھ ہے، مجھے پتا ہے یہاں ناظرے کی غلطی نہیں ہے، قاعدے کی غلطی نہیں ہے، تو زبانی حفظ کی غلطیاں میری نکال رہا ہے۔ میں آپ کے یہ قرآن ہوں، میں قاری قرآن ہوں، اور آپ جو ہے وہ حفظ میں میری غلطیاں نکال لو، یہ کمال کہاں سے حاصل ہوا؟ قرآن کا حفظ کیا ہی نہیں۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے جب یہ کہا نا تو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ آپ نے کہا شاہ جی آپ نے قرآن پڑھا ہوگا دنیاوی استادوں سے، آپ نے قرآن پڑھا ہوگا دنیاوی قاریوں سے، خدا کی قسم جب سے نبی پاک کی ناموس کی حفاظت کر کے اس جیل میں آیا ہے، خود قرآن والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری جیل میں تشریف لاتے ہیں، دیدار بھی کرا جاتے ہیں، قرآن بھی پڑھا جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نبی پاک کی حرمت پہ قربان ہونے والے نبی پاک کی حرمت کے محافظوں کو مالک اکیلا چھوڑ دیتے ہیں؟ اور نانا اکیلا نہیں چھوڑتے، غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا حال سنیے۔ جب آپ کو تختے پہ لٹکایا جا رہا ہے، غازی ملک ممتاز حسین قادری کے ساتھ رہنے والے جیلر نے یہ بتایا کہ غازی ملک ممتاز حسین قادری یعنی اس دن بڑے سے کام تھے، جس دن آپ کو تختے پہ لٹکایا جانا تھا، آپ کو شہید کرنا تھا، غازی الدین شہید نے حصل کیا، اعلی کپڑے لباس پہنا اور خوشبوئیں لگائی اور چہرے پہ نور مسکراہٹ خوشی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا حضرت جی آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کو تختے پہ لٹکایا جا رہا ہے؟ کیا پتہ؟ پھر اتنی خوشی کیوں ہے؟ کیا خوشی مجھے جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ مجھے غم نہیں ہے کہ مجھے تختے پہ لٹکایا جا رہا ہے، میں خوش کیوں ہوں؟ کہا سنو خوش اس لیے ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں خود سرکار مجھے لینے آئے ہوئے ہیں، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لینے آئے ہوئے ہیں، پھر میں کیوں نہ خوش ہوں کہ میرے جنازے پہ خود کریم آقا تشریف لے آئے۔ ارے محافظوں کا حضور اکیلا نہیں چھوڑتے۔ پنجاب کے اندر ایک ڈاکو تھا، زمانے میں مشہور تھا، جس کا نام ہے نورا ڈاکو۔ ایک ہمارے عالم دین اللہ ان کے مزار پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، وہاں پہ جو ہے وہ بد مذہبوں بد عقیدوں قادیانیوں کا مرکز ہے۔
اسی کے قریب جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی تھے. انہوں نے جو ہے وہ ایک جلسہ رکھا جس جلسے کا ٹائٹل یا عنوان یہ تھا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم. ختم نبوت کے حوالے سے یہ جلسہ تھا. مولوی صاحب سے ٹائم دیا گیا, حضرت صاحب نے ٹائم دیا, مقررہ وقت مقررہ دن حضرت صاحب اس علاقے پہنچے. لیکن آگے آتے ہیں تو کہیں ہم جلسے میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے جلسہ کرنے کے لیے ایک تیاری کی جاتی ہے. ہمیں مسجد میں ایک پروگرام کرنا ہو تو ہم اس کے لیے کئی دنوں سے تیاریوں میں لگ جاتے ہیں, جی فلاں کام کرنا ہے فلاں کام کرنا ہے, تو تیاری نظر آتی ہے. لیکن حضرت کہتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو بالکل چٹیل میدان, کوئی تیاری نہیں, کوئی تمبو نہیں, کوئی پبلک نہیں. میں حیران ہوا کہ وقت ہو چکا ہے, ٹائم ہو چکا ہے, میں اپنے ٹائم پہ پہنچا ہوں لیکن وہ بھی نہیں ہے. تو میں نے وہاں جو ہے وہ لوگوں سے پوچھا کیا مسئلہ ہے. کہا جی ہمارے قریب میں قادیانی رہتے ہیں اور یہاں ان کی پاور ہے, وہ یہ جلسہ ہونے نہیں دے رہے. تو اچھا, شاہ جی نے نماز عشاء پڑھی. نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ادھر اڑوس پڑوس میں کسی علاقے میں کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کے نام سے لوگ ڈرتے ہوں. کہا جی ایک بندہ ہے تو صحیح مگر وہ اچھا نہیں ہے. کا کیا مطلب؟ کہا ڈاکو ہے مگر اس سے لوگ ڈرتے ہیں. کہا چلو لے چلو مجھے اس کے پاس. حضرت صاحب پہنچے, نورا ڈاکو کے پاس ملاقات ہوئی. نورا ڈاکو سے کہا کہ یہ معاملہ ہے, ہم نے ختم نبوت کا جلسہ کرنے اور یہ قادیانی ہونے نہیں دے رہے. تو نورا ڈاکو نے کہا جی حضرت جی ذات کا ڈاکو ہوں مگر میں بھی رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں. وہ لگا میرے بھی ہے, میں بھی ان کا امتی ہوں, ان کا چاہنے والا ہوں. ذات کا ڈاکو شعبہ میرا ڈکیتی ہے, میں گنہگار ضرور ہوں مگر نبی کی عظمت کا غدار نہیں ہوں, میں وفادار ہوں. آپ چلیے میں چلتا ہوں, دیکھتے ہوں کون جو ہے آپ کو جلسہ نہیں کرنے دے رہا. نورا ڈاکو آیا اور اس نے آ کر جو ہے وہ وہاں کھڑا ہوا اور اس نے تمبو لگوایا, تناتے لگی اور بھرپور جلسہ ہوا. کسی کی کیا مجال وہاں آ کر جلسہ روکے. جلسہ ختم ہوا, حضرت صاحب جانے لگے تو نورا ڈاکو سے ملاقات ہوئی. السلام علیکم کہنے کے بعد حضرت چلے گئے. ایک عرصہ گزر گیا, جمعے کا دن تھا. حضرت اپنی مسجد میں جمعہ پڑھا کے فارغ ہوئے. ایک شخص ہے جس کے چہرے پہ سفید داڑھی ہے اور اس نے سفید لباس پہنا اور سر پہ سفید رومال سے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا ہے. وہ آیا اور اس نے حضرت صاحب سے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد اس نے اپنے چہرے سے جو ہے نا وہ کپڑا ہٹایا. کہا حضرت جی پہچانا ہے؟ کہا یار دیکھے بالے لگتے ہیں مگر پہچان نہیں آ رہی. کہا حضرت جی میں نورا ڈاکو ہوں, میں نورا اور اب یہ میرا نام ہے. کہا یہ کرم کیسے ہو گیا؟ نورا ڈاکو اور سفید لباس, سنت مصطفیٰ جو ہے وہ چہرے پہ سجی ہوئی, لباس بھی سنت کے مطابق, یہ کرم کہاں سے؟ کہا حضرت جی جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے جلسے کی حفاظت کی تھی نا, کہا ہاں. کہا بس آپ چلے آئے, میں گھر جا کے سویا. میں تو سویا مگر میری قسمت جاگی. میں تو سویا مگر میری قسمت جاگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے. فرمایا نورے تو چاہے ڈکیت تھا چاہے تو ڈاکو تھا مگر تو نے میری ناموس اور میری عزت سے پہرا دیا. اب تو ڈکیت نہیں رہا, اب تو اللہ کا ولی بن گیا ہے. حضرت بس وہ رات تھی, اس کے بعد اب نمازیں بھی شروع ہو گئی, اب تہجد بھی شروع ہو گئی, اب تسبیحات بھی شروع ہو گئی. اب کہاں گئی ڈکیتی, کہاں سے گناہ؟ وہ کریم ہے, اس نے سرکار کے کرم کے صدقے, سرکار کی دعاؤں کے صدقے اس نے کرم کر دیا. اب ہر چیز چھوٹ گئی, بس دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا ہوں. اور بھائی سرکار اکیلا نہیں چھوڑتے, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے ایک مسلمان ہے, یہ ملک بھی مسلمانوں کا ہے, یہ ملک کلمے کی بنیاد پر بنا
گیا. لیکن جب بھی یہاں مسئلہ ہوتا ہے, آپ میں سے باہر بیٹھ کر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ کام تو بھی مولویوں کا, یہ کام تو علماء کا, یہ کام تو فلاں پیر صاحب کا, یہ کام تو مفتی اعظم پاکستان کا. یہ کام نہ صرف مفتی اعظم پاکستان کا, نہ صرف ایک عالم کا, نہ صرف ایک مولوی کا, نہ صرف ایک امام کا ہے. یہ ساری کی ساری ذمہ داری مجھ پر بھی ہے, آپ پر بھی ہے, ان پر بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہم بھی انہیں کے نام کا لنگر کھاتے ہیں. اور اگر ان کی شان میں گستاخیاں ہو اور پھر ہم خاموش رہ جائیں, یہ ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا. اس لیے کہ اگر ہم یہاں خاموش رہے تو کل قیامت کے دن خدا کی قسم ہمیں جواب دینا ہوگا. حضرت امام مالک کہا کرتے تھے, آپ فرماتے تھے جس قوم کے اندر, مسلمانوں کی جس قوم کے اندر نبی پاک کی حرمت پہ حملہ ہو اور وہ خاموش رہ جائے, پھر انہیں جینے کا حق نہیں ہے, وہ ڈوب کے مر جائے. یہ امام مالک کا قول ہے. آج چند دن پہلے جیو نیوز نے حرکت کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کو شائع کیا. سب سے پہلا ہماری ذمہ داری بنتی ہے, وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جیو کا بائیکاٹ کریں, جیو کی کسی بھی نشریات کو نہ دیکھیں. ابھی بیچ میں جیو کی ایک اور نشریات ہے, ڈرامے, جس کا نام وقت ہے. اس وقت کے اندر بھی اس نے حرکت کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا اور مسجد نبوی کی جو تصویر جس کتاب پہ تھی, اسلامک کتاب تھی, اس ڈرامے کے اندر وہ ایک خاتون نے غصے میں آ کر وہ کتاب زمین پہ پھینکی. یہ دراصل اسلام کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہے. یہ دراصل اسلام کی ناموس پہ حملہ ہے. یہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ حملہ ہے. تو اس لیے آپ نے, ہماری جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جیو کی کسی بھی نشریات کو نہیں دیکھنا. دیکھیں گے نہیں, جا کر آپ نے ہیڈ لائن تو دیکھ لی ہے, کیونکہ اس پوری دنیا کے یہ ہیڈ لائن تو صرف جیو ہی دیتا ہے, صرف سچی خبریں تو وہی دیتا ہے, مکار چینل ہے یہ. اور ہمیشہ سے یہ اس کا کردار رہا ہے. یہ پہلا کیس نہیں ہے جیو کا, اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ حرکتیں کر کے اور پھر معافی تلافی کرتا ہے. سرکار کی ناموس پہ تم حملہ کرو اور پھر بعد میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی, ہم نے معافی مانگ لی. پہلی ہماری ذمہ داری, ہم کوئی نشریات نہیں دیکھیں گے, بھرپور جیو کا بائیکاٹ کریں. دوسری ہماری ذمہ داری کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم سے جو بن سکتا ہے, اپنے ٹک ٹاک پر, اپنے فیس بک پر, اپنے یوٹیوب چینل پر, دیگر جو ہمارے پاس ذرائع ہیں ان تمام پر ہم جیو کے خلاف بات کریں. ہلکا جتنا ہو سکے آپ جیو کے خلاف میسج دیں. وہ کسی نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا نا, تو ایک چڑیا جو ہے وہ اپنی چونچ کے اندر پانی لا کے اس نارے نمرود پہ پھینک رہی تھی. کسی نے پوچھا چڑیا سے کہ تیرے اس ہلکے پانی سے کیا ہونا ہے, بھلا نارے نمرود بچ سکتی ہے؟ اس چڑیا نے کہا کہ مجھے بھی پتا ہے نہیں بچ سکتی, لیکن قیامت کے دن میں یہ تو جواب دے سکتی ہوں کہ باری تعالیٰ مجھ سے جو بن پایا تھا میں نے تیرے نبی کے لیے کیا تھا. مجھ سے یہ ہو سکتا تھا میں نے اپنی حیثیت کے مطابق کیا تھا, کہ میرے آواز کی حیثیت میں جو ہے وہ ہم ضرور کریں. اپنے جو آپ کے پاس ذرائع ہیں ان پہ آپ جو ہے وہ جیو کے خلاف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بات کریں اور ان کا بائیکاٹ کریں.